سے بھی آگے گجرانوالہ سے بھی آگے وہ لوگ جا رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ ڈیفینسو ہوئی ہوئی ہے اس وقت. 253 لوگ زخمی ہیں, 5 شہید ہو چکے ہیں. اور اگر یہ جہلم تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ رینجرز کے ساتھ اگر مقابلہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک سچویشن ہے. اس لیے آئی تھنک پرائم منسٹر نے کل جو ہے وہ قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. انٹرنیٹ سروس معطل ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہے وہ بہت حالات مخدوش ہیں. ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں تک لوگ پہنچ نہ جائیں. زبیر صاحب, اس وقت تو حکومت کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, حکومت سے بڑھ کے پاکستان کو ضرورت ہے. کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ ان تمام معاملات کو لے کے جو پاکستان میں اس وقت بڑی سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ اتنے عرصے سے جب یہ ایشو جو ریسنٹ میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو یہ چوتھی دفعہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, جب یہ سٹینڈ آف ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہر دفعہ ایک ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے یا معاہدہ کیا جاتا ہے جس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. کل آپ کو پتہ ہوگا شاید فیصل واڈا میرے ساتھ ایک اور ٹیلی ویژن چینل پر تھے, اور انہوں نے بتایا کہ جو پچھلی دفعہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. تو اگر اتنی کیجول اپروچ ہے, بالکل کلیئر کٹ انہوں نے کہا, بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ وزیر اعظم کو بتائے بغیر ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور اس میں ایسی ایسی چیزیں کمٹ کر لی گئی تھیں. اب میں بتایا تو ہوں کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دے گی. حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. جی فرمائیں, یہ ایگریمنٹ تھا جس کا پرائم منسٹر کو نہیں پتا بقول واڈا صاحب. جی بقول واڈا صاحب کے تو, لیکن اس کو بھی 24 گھنٹے ہو گئے نا, کوئی ڈینائل نہیں آیا, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جن وزیروں نے سائن کیا تھا وہ کھل کے اب یہ بات کریں کہ وزیر اعظم کو بغیر بتائے ہوئے ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا. تو کتنی سیریس سچویشن ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کتنے دور جا چکے ہیں ڈیسیجن میکنگ سے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اتنے سنگین معاملات میں. ایک تو ہمارے وزیر اعظم کی ابیلٹی اور کیپیسٹی پر مجھے شک ہے کہ وہ اس قسم کے چیلنج کو ہینڈل کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انٹیریئر منسٹر کا ہے. کل بھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف نہیں چھوڑیں گے, تو وہ بالکل 180 ڈگریز ڈیفرنٹ تھا اس سے 2 دن پہلے سے جو وہ تقریریں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ہمیں کہ کیسے ہر چیز پر ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی سنگین مسٹیک کی یہ کہتے ہوئے کہ جو ان کی مین ڈیمانڈ ہے کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالیں, تو شیخ رشید نے کہا کہ فرانس کا ایمبیسڈر اس وقت ہے ہی نہیں پاکستان میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو آپ نکال دیتے. تو کل کو 6 مہینے کے بعد جب فرانس کے ایمبیسڈر ہوں گے اور ٹی ایل پی والے باہر آئیں گے تو پھر آپ کیا بہانہ کریں گے؟ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کی کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کے چیلنج سے نفس آزما ہونے کی. بالکل ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی اندری عباس صاحب, آپ مدد نہیں ہے, مجھے تو بہت شک ہے کہ یہ جی بولے کیا شک ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ ایک تو ان کو تھوڑا سا سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جب 2017 میں دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت یہ اگر اس وقت حکومت کا ساتھ دیتے بجائے کہ عمران خان صاحب کی فیمس سپیچز اور وہاں پی ٹی آئی کا سپورٹ کرنا اور پھر کچھ اداروں کا وہاں ڈائریکٹلی انوالو ہونا, میرا خیال ہے اس سے بہت فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا. جی پوائنٹ آ گیا. تو گرانے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حکومت گرانے. جی کیپیسٹی, اندلیب صاحبہ آپ لوگوں کی بڑی اس وقت کوشچن مارک بنی ہوئی اپوزیشن کے نزدیک, آپ اس چیلنج کو ڈیل کر لیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, پرائم منسٹر کی کیپیسٹی اتنی ہے, یہ اپوزیشن سوال کر رہی ہے. دوسرا سوال ساتھ یہ ہے کہ کیا پیسفل طریقے سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا, کسی بھی طریقے سے پیسفل طریقے کو؟ آپ نے رینجز ڈپلوائے کر دی ہے اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سخت طریقے سے اس کو نبض زباں ہوں گے. سخت طریقے کا جو ہے دوررس نتائج تو بڑے بھیانک ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ویسے پہلے. جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے, یہ 6 دھرنے کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. جی, اور جو سب سے پہلے فیض آباد میں ہوا تھا وہ ہوا تھا ختم نبوت پہ. ٹھیک ہے, ختم نبوت پہ جو ہوا تھا اس کے اندر نون لیگ کی یہ جو ایک ان کے لاء منسٹر تھے, انہوں نے جو مسٹیک کیا تھا اس پہ پروٹیسٹ کی تھی, اور نون لیگ والوں نے بھی کی, ہم نے بھی کی, سب نے. ختم نبوت پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے احتجاج کو سپورٹ کرنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں, وہاں جب کوئی 20 دن وہ دھرنا رہا, آپ کو یاد ہوگا منسٹر آف اسٹیٹ کون تھے؟ احسن اقبال. اور آپ کے چینل نے کہا کہ مسنگ ان ایکشن ہے, بھاگ گئے ہیں, چھپ گئے ہیں. یہ آپ کے چینل نے کہا.
اور وہ یہ دھرنا تھا جو بالکل ابینڈنڈ تھا, بالکل ابینڈنڈ دھرنا تھا. کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو منسٹر کوئی بات کرنے کو نہیں تھا, اور اس دھرنے کے بعد نہ کوئی گرفتاری ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز بھی بند ہو گئے تھے 2 دن کے لیے. جی 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 فرمائیے. جو ہم نے جو دھرنے, اس کے بعد وہ آسیہ بی بی کا کیس ہوا, اس پہ ہم نے ان کو سب کو پکڑا, بالکل سارا کچھ کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ ڈائیلاگ کریں, مذاکرات کریں. چاہے طالبان کے ساتھ 20 سال آپ نے فورس یوز کی, اس کے بعد آپ نے مذاکرات کیے. اسی طرح اگر 6 دھرنے ہوئے ہیں تو حکومت کی اور ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی پیسفلی یہ سالو ہو. لیکن جو اب مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب کوئی ختم نبوت کی بات نہیں کر رہے, اب یہ بات کر رہے ہیں فارن پالیسی کی. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک جو ان کا بالکل کوئی ایریا نہیں ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی. ایک بات بتائیے دلیپ صاحبہ, تھرڈ دھرنے کے بعد, مجھے یہ بتائیے کہ آپ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, آپ کنٹینیو کیجیے گا, لیکن لوگ بہت حیران رہ جاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے فارن افیئرس کے اندر, لیکن آپ نے ان کو فارن افیئرس نہ صرف پڑھایا بلکہ ان کی طرف سے سمجھا بھی فارن افیئرس کیا ہوتا ہے. جو یہ ایگریمنٹ بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ اپنی غلطی کہیں تو آپ تسلیم کریں نا کہ آپ کو اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, جبکہ آپ خود ابھی لائیو شو میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہی ہیں کہ فارن افیئرس ڈکٹیشن نہیں ہو سکتی, یہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے ہی کرے گی. لیکن آپ نے ان کی گائیڈنس لی, آپ نے ان سے ایگری کیا, ان کی باتوں کو مانا, جن کو آج آپ ناجائز بھی کہہ رہے ہیں, غلط بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ ناجائز غلط ہیں, یہ ایگریمنٹ غلط ہے, سگنیٹری بھی غلط ہے, تو آپ بھی غلط تھی وہاں پہ. اب فرمائیے جی آگے. دیکھیں اس کے بعد بھی ایک اگریمنٹ ہوا تھا, آپ وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ وہ زیادہ ریسنٹ ہے. اگریمنٹس تو بہت سے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو اگریمنٹ ہوا اتنا پرانا جو تھا آسٹریلیا یو ایس اور آسٹریلیا فرانس اور یو ایس کا, انہوں نے آپ دوزے وہاں چھوڑ کے, وہ اتنا پرانا اگریمنٹ تھا, وہ چلے گئے آسٹریلیا کی طرف, وہ بھی چھوڑ کے پھر کچھ اور. تو یہ اگریمنٹس کے اندر بہت ساری دنیا میں ہوتی ہیں کہ ٹریٹیز ہوتی ہیں, اور اگریمنٹس آر ناٹ نیسسریلی حرف آخر. یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کے بعد کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, اب جو ہوا کہ جی انہوں نے فارن پالیسی کی بات کی, یہ بیٹھے ہیں, کل یہ پروگرام میں تھے, کل میں مفتاح اسماعیل کے ساتھ پروگرام میں تھی. میں نے ان کو کہا کہ مفتاح اسماعیل کو میں نے پروگرام میں کہا, میں نے کہا میں فارن پالیسی پہ نیشنل اسمبلی میں جواب دے ہوں. آپ کے لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے اس کالعدم تنظیم کا ساتھ دیا. آپ نے کہا کہ ان کو نکال دینا چاہیے, فرانسیسی سفیر کو تصویریں لی, سارے چینلز نے دکھایا, آپ کی پارٹی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ. تو وہ ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ ان کا جواب تھا میں اس حق میں نہیں ہوں, شاید میری پارٹی ملی ہوئی تھی. یہ شاید میری پارٹی, سوری, شاید میری پارٹی کیا, یہ شاید میری پارٹی سپورٹ کر رہی تھی کالعدم ٹی ایل پی کو اور ان کے سٹانس فارن پالیسی کو, میں سپورٹ نہیں کر رہا. He said that in the program. میں منصور علی خان کے پروگرام میں تھی. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ہپوکریسی دیکھیں کہ ختم نبوت پہ تو سب نے سپورٹ کرنا تھا بھائی, ختم نبوت پہ کون سپورٹ نہ کرتا. یہ جو بات ہے فارن پالیسی والی, یہ فارن پالیسی پہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بات. اور آپ کو یاد ہوگا تیسرے دھرنے کے بعد پرائم منسٹر ٹی وی پہ آئے, انہوں نے نیشنل ایڈریس کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لاکھوں جو ہیں پاکستانی اوورسیز یورپین یونین میں کام کرتے ہیں, ہماری 60% ٹریڈ وہاں جاتی ہے, ہم کسی صورت بھی ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ انہوں نے کلیئر کر دیا. دس واز کلیئرڈ رائٹ اوے. اس کے بیچ میں اس کے بعد کیا ہوا, کچھ لوگ گرفتار ہوئے, پھر ان کو بیلیں پہ بھی کیا گیا, یہ ساری ایک پروسیس ہے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں, ڈائیلاگ, نیگوسیشن, انفورسمنٹ اور ایکشن. ڈائیلاگ ہم نے اب کس سٹیپ پہ ہیں گورنمنٹ, اس وقت کس سٹیپ پہ کھڑی ہوئی ہے دلیپ صاحبہ, یہ تو بتائیں. اب ہم انفورسمنٹ اور ایکشن پہ ہیں کیونکہ سارے دروازے انہوں نے خود بند کیے ہیں. دیکھیں احتجاج کرنا ایکشن پہ ہوتا ہے, لیکن جی اگر کسی نے بندوقیں لی ہیں اور آپ سٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کو مار رہے ہو اور آپ تباہ کر رہے ہو سٹیٹ پراپرٹی کو, تو اس کے بعد کوئی یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, چاہے کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, دلیپ صاحبہ بڑا آپ کا کمپریہنسو پوائنٹ آ گیا, جائز نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بڑا آپ نے کمپریہنسو بات کی. زبیر صاحب یہ جو میں نے بات سنی ہے
یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دینا چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ میں قرارداد آئے گی تو ایز اے پارٹی آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ زبیر صاحب کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے. تو مفتاح صاحب نے کیوں کہا؟ 100% میں آن پارٹ آف مجھے نہیں پتا وہ کس تناظر میں کہا، بٹ آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے تو میں لیٹ می کیٹیگریکلی اسٹیٹ کہ ہماری پارٹی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی پارلیمنٹ میں. سن تو لینا، اب یہ ترجمان ہے نواز شریف صاحب کے نا، ان کی بات کو میں نے نہیں، میرا پورا اسٹیٹمنٹ تو سن لیں. جی 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 پہلے سن تو لیں. جی فرمائیں. ہماری پارٹی پارلیمنٹ کے اندر کیا پارلیمنٹ کے باہر کبھی ایسے ایکشن کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ جس میں کسی ایمبیسڈر کو نکالا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جواب دینا تھا ان کا کہ جی فیصل واڈا نے جو کہا کہ پرائم منسٹر سے چھپا کے ایگریمنٹ کر لیا. اصل پرابلم تو یہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور وزیر اعظم مست بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم should have called فیصل واڈا and the two ministers today and taken action against them کہ آپ نے how dare you sign the agreement. پتا آپ کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں اتنے، نہ ان کے ڈالر کی ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو کسی اکانومی کا پتہ ہوتا ہے، نہ فورن پالیسی کا پتہ ہوتا ہے، نہ 370 یا 35 انڈیا کرنے جا رہا ہے. پتہ کس چیز کا ہوتا ہے ان کو؟ رائٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا.